الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على السيد الرؤوف الأمين المبين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کرنا۔ سامعین حضرات، گزشتہ محفل یعنی کل کی محفل میں غزوہ بدر کے عنوان پر چند معجزات کو آپ نے سنا۔ جو معجزات باقی رہ گئے انہیں آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب کریم قبول فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ صبح ہو گئی، جنگ کے لیے دونوں طرف سے تیاری ہے۔ ایک طرف ایمانی جذبہ، دوسری طرف شیطانی جذبہ، ایک طرف نفاست کی نفاست، دوسری طرف نجاست کی نجاست۔ دنیا کے بہترین انسان یہ مورچے سے سہارا ہے تو دنیا کا بدترین انسان دوسری طرف لشکر کو سنبھالے ہوئے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کے لیے قدرت سے پانی کا انتظام ہو گیا۔ تالاب کی طرح گھروں پاک و صفاف پانی جم گیا تھا، پانی کی کمی نہ رہی۔ اب کافروں از راہ شہادت مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے، یعنی جب جنگ ہو رہی ہے تو دونوں جماعتوں کا الگ الگ مقام۔ اس زمانے میں جنگ ویسی تھی کیونکہ اس زمانے میں جنگ میں صرف تلوار بازی ہوتی تھی، نیزے برسائے جاتے تھے۔ آج کی طرح بمباری کا معاملہ نہیں تھا اور فائرنگ کا معاملہ بھی نہیں تھا، بس لوگ تلوار کو جانتے تھے، نیزوں کو بھائیوں کو جانتے تھے کہ کمان سے نیزے پھینکتے تھے، تلواریں چلاتے، اگر کچھ نہ ہو تو ہاتھا پائی ہوتی تھی۔ تو دو فریق، دو ٹیم، دونوں کا الگ الگ مقام تھا۔ تو یہ کافر بطور شہادت مسلمانوں کے پاس آ کر پانی پیتے،
یعنی جنگ کسی بھی طرح شروع ہو جائے، مسلمان کچھ بولے گا تو ہم اسے کچھ سنائیں گے۔ تو ایسا ہی شیطان تھا کفار کی جانب، جس کا نام تھا اسود۔ یہ جب پانی کے پاس آ کے شرارت کیا تو حضرت حمزہ نے اس پر تلوار چلائی تو وہی ظالم دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ پہلا مردہ، کافروں کا پہلا مردہ۔ مسلمان خطر ہو کر بھی مردہ نہیں، وہ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں تم انہیں اموات یا مردے مت کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اتنی سمجھ کہاں، تمہارے پاس شعور نہیں۔ مردہ مت بولو، بولنے سے منع کر دیا۔ مردہ سمجھے، یعنی منہ سے تو مردہ نہیں بولتے، دماغ میں کیا خیال کر سکتے ہیں کہ شہید مردہ ہے؟ تو یہ اور مقام پر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں مردہ ہرگز گمان نہ کرو۔ یہاں پر فرمایا بھلا تقولوا مت کہو، مگر جب گمان کی بات آئی تو فعل کو نور ثقیلہ کے ساتھ مؤکد بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ولا تحسب، بلکہ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے انہیں تم ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاودہ پانا، خدا کی راہ میں مرنا، حیات جاودہ پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو راہ خدا بندی میں قتل ہونے والا مردہ نہیں ہوتا، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور مردار نہیں ہوتا، وہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہو جاتا ہے، ذبح ہونے کے باوجود اسے مردار کہتے ہیں، میتۃ کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں۔ تو پہلا شخص جو کافروں کی جانب سے مر کر جہنم کو گیا، کیسے گیا؟ ادھر مارا ادھر گیا، جیسا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ ادھر پانی میں ڈوبے ادھر جہنم میں گئے۔ یہی حال ان کا بھی ہے کہ ادھر ختم ہوئے سیدھے جہنم رسید ہو گئے، جہنم میں پہنچ گئے، بغیر ٹریفک کے، بغیر ریڈ سگنل کے، کوئی اسپیڈ بریکر پہ نہیں، ہاں مرتے ہی سیدھے جہنم میں۔ اور مسلمان شہید ہوتے ہی سیدھے جنت میں چلے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہمارے پاس پانی پیتے ہیں انہیں پینے کا موقع دو، لیٹ دیم ڈرنک، انہیں پینے کا موقع دے دو، مگر اتنا یاد رکھو کہ جو یہاں پانی پیے گا وہ موت کا پانی پینے والا، جو آئے گا پانی پینے وہ شرارت کے ساتھ آتا ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی پانی ہے، کیا ان کے پاس پانی نہیں ہے؟ اس کے باوجود ہم آتے ہیں ہمیں خلل دینے کے لیے، تو چھوڑ، اسے اچھی طرح نوٹ کر لو، یہ پانی پیا، اس جنگ میں یہ ضرور مرنے والا ہے، اس کی موت ہی اس کو یہ پانی پلا رہی ہے۔ ایسی خبریں دینے والا سپہ سالار
کمانڈر ان چیف، سپہ سالار، کائنات میں کوئی نہیں، کتنا بھی ہمارے سپہ سالار وہ کسی خاص آدمی کو پیدا کرنے کہے گا کہ مر جائے، مگر خدا کے پیغمبر کہہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کے پیغمبر غیب جانتے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین انہوں نے غیب کی باتیں بتا دیا۔ نبی کا معنی یہ ہے خبریں دینے والا، نبیون یہ لفظ نبوی سے بنا ہے، نبوی کا معنی ہے خبر، کیسی خبر دینا، ایسی خبر دینا جس سے ہم بے خبر ہوں، جس سے ہم باخبر ہوں، وہ خبر دینا، اس سے کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، تو غیر جس کو ہم نہیں جانتے اس کی خبر دینا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو دانائے ما قال اور ما یکون ہے، یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ تو دانائے ما قال اور ما یکون ہے، مگر بے خبر اور بے خبر کو دیکھتے، جو نبی کو بے خبر اور سمجھتا ہے کہ بے خبر ہے، جو نبی کے علم میں کمی بتاتا ہے وہ کمینہ ہے۔ تو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے کے پہلے جنگ کا نتیجہ بتا دیا، امتحان لکھنے سے پہلے ہی رزلٹ ڈکلیئر ہو رہا کہ یہ بچہ پاس ہو جائے گا، اتنے نمبر لے گا، وہ بچہ فیل ہوگا، اتنے نمبر لے گا۔ کیا کوئی ٹیچر بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہاں غلطی کا احتمال نہیں۔ نبی جب بتائے تو غلطی کا احتمال نہیں، کیونکہ نبی علم جس ذریعے سے لے رہے ہیں وہ ذریعہ یقینی ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے نبی علم لے رہے ہیں۔ تو حضور کا سورس آف نالج، علم حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ یقینی راستہ ہے، اور اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک کرے تو شک کرنے والا کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اعلان کافروں کی جانب سے کیا محمد بھیجو، مخابرے کے کافروں کی جانب سے 3 آدمی آگے بڑھے، اوتبا، شیبہ اور ولید۔ اوتبا اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا، یہ تینوں آگے۔ اب یہ تینوں آ کر لڑتا رہے، چونکہ جنگ کا فائدہ ایسا تھا کہ پہلے انفرادی جنگ ہوتی، اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی، یعنی انڈیویجول مقابلہ، یہ کہ ایک آدمی تلوار بازی کرے، اس کے بعد گھمسان کا رنگ پڑے گا، یعنی زبردست ایسی جنگ ہوگی کہ یہ فوج اس فوج میں گھس جائے گی، وہ فوج اس میں گھس جائے گی، جسے جو نظر آئے گا اسے ختم کرے گی۔ مگر شروع میں 2 تو ادھر 3 ادھر 3۔ تو انصار جو صحابہ، مدینے کے صحابہ، انہیں بڑا جوش تھا، یہ ہر معاملے میں آگے بڑھتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑنا نہیں چاہتے، اس لیے حضور بھی انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے دیتے۔ تو 3 انصاری آگے بڑھے تو مکے والوں نے بڑی حکایت سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کسانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے لیول کے نہیں، ہمارا اسٹیٹس بڑا، ہم سے مقابلے کے لیے اسے بھیجو جو ہمارے برابر، یعنی ہم خاندان قریش کے ہیں تو ہم سے ٹکرانے والا جو خاندان قریش کا ہے، ہم بنی ہاشم سے ہیں تو ہم سے ٹکرانے والا جو بنی ہاشم کا ہے، ہم بڑے خاندان سے، اسی خاندان کا ہے جو
لڑنے میں، جنگ کرنے میں مہارت رکھتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں انصاریوں کو پیچھے بلایا اور خاندان قریش کے 3 ستاروں کو بھیجا. یہ تھے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث، 3 آدمی. تو اتبا عبیدہ کے مقابلے میں آیا. شیبہ اور ولید، یہ حضرت حمزہ اور حضرت علی. حضرت حمزہ نے یہ شیبہ کا قتل کر دیا. وہ تو تھے اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور کے ہم عمر بھی تھے، حضور کے رضائی بھائی ہیں، چچا بھی ہے، رضائی بھائی ہے. اور پھر حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کا کام تمام کر دیا، مگر عبیدہ یہ زخمی ہو گئے کیونکہ یہ اتبا نے تلوار چلا کر ان کی ٹانگ کو کاٹا، اس لیے وہ گر پڑے. تو حضرت عبیدہ کی حالت کو دیکھ کر حضرت حمزہ آگے بڑھے اور اتبا کو ختم کر دیا. تینوں کی لاٹھیں پڑ گئی. وہاں پر دونوں بالکل صحیح ہیں، علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما، اور عبیدہ بہت زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے. تو حضرت عبیدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا. تو حضرت عبیدہ نے وہاں پہنچ کر جو حسرت ظاہر کی ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں نکلا تھا اس تمنا میں کہ شہید ہو گیا. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے، میرا مقصود میرا مطلوب میرے دل کی آگ میں کیا ہے؟ شہادت. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال غنیمت دینا میرا مقصود نہیں ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے تو مل جائے. کشور کشائی، کشور کشائی کا معنی ملک فتح کرنا، ملک فتح کرنا بھی میرا مقصد نہیں. مال غنیمت حاصل کرنا یہ بھی میرا مقصد نہیں. میرا مقصد تو شہادت ہے. دیکھیے مقصد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مقصود بالذات ہے، دوسرا مقصود بالغیر. مقصود بالذات اصلی مقصد ہے، مقصود بالغیر وہ ایسا ہے کہ مل جائے تو مل جائے، نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں، وہ ہے مقصود بالغیر. تو مقصود بالذات شہادت. دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے نماز اور وضو، نماز مقصود بالذات ہے مگر وضو کے بغیر نماز حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا وضو مقصود بالغیر. وضو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز ادا کرنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت ان کے دل کی آگ، دل کی لگن تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرا شمار شہیدوں میں ہوگا؟ حل انا معدود من الشہداء، کیا میرا شمار شہیدوں میں ہوگا؟ چونکہ میری جان نہیں گئی ہے، زخمی تو ہو گیا ہو، جان نکلے گی کچھ دیر کے بعد نکلے گی. کاش دشمن کے حملے سے میری جان چلی جاتی، میں شہید ہو جاتا. یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبیدہ یقیناً تو شہید، یقیناً تو شہید ہے. یہ نبی ایسے
کہ دنیا کا رزلٹ بھی بتاتے ہیں، آخرت کا رزلٹ بھی بتاتے ہیں، جنگ میں کون کون مرے گا یہ بھی بتا رہے ہیں، اور کس کو کیا کیا درجہ ملے گا وہ بھی بتا رہے ہیں ان کا کام، کیونکہ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ کون سی خبر دینے والا؟ جو آپ نہیں جانتے اس کی خبر دینے والا، جو آپ نہیں جانتے اسی کا نام غیب کی خبریں دینے والے۔ تو پھر کچھ ہی دیر میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ پہلے شہید، پھر جب زبردست ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے دور، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيْهِمْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے لوگوں، کیا تمہارے لیے یہ بات بس نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے؟ 3000 فرشتوں کو بھیجا۔ قرآن کی آیت قرآن کی آیت ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 فرشتے منزلین جو اتارے جائے، یعنی اسپیشل فوج ہے جو تمہارے لیے اتاری جائے، تمہارے خاطر یہ فرشتے اتریں گے۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں افضل فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر کے موقع پر اترے تھے، اور صحابہ میں افضل صحابہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے۔ تو جنگ بدر اس کو ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ افضلیت کا معیار بنی، جنگ بدر افضلیت کا معیار بنی۔ تو پھر ہوا کیا؟ کئی کافر ایسے کٹ جاتے کہ کاٹنے والا نظر نہیں آتا، کٹا ہوا کافر پڑا ہوا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 313 یعنی 300 مسلمانوں کی مدد کے لیے 300 فرشتے اتر جاتے تو بھی کافی، 300 فرشتے کافی۔ یہ کہ فرشتہ 100 کو مار سکتا ہے، یہ پر فرشتے کا درجہ ہے تو کون بچ سکے گا؟ مگر 3000 کو اللہ نے کیا ہوتا؟ یہ صحابہ کے یہ یاد ہوتا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آنر کیا، یہ یاد دیا کہ دیکھو یہ کے لیے میں 300 اس کو 10 سے ضرب دو تو 3000 ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تم یہ نیکی کرو تو ہم 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ جب ہم تمہاری مدد پہ اترتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، تو یہ ایک فرض کے لیے ہم 10 فرشتے اتارتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی کمزوری، 1000 کافروں کو مارنے کے لیے 3000 فرشتوں کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا کافر فرشتے سے زیادہ مضبوط ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ مولا کریم صحابہ کرام کو یہ بات دے رہا کہ ہم تمہارے لیے فرشتوں کی ایک دنیا کو اس دنیا سے اٹھائے، اس بستی کو فرشتوں کی بستی بنا دے تمہاری مدد کے لیے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ آئے 3000 کے بعد کیا ہے؟ تم رب سے ڈرتے رہو، صبر کرتے رہو تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں کو اتار دے گا۔ مسومین کا معنی کیا ہے؟ ان کی ایک خاص پہچان ہو، اپنے یونیفارم میں اترے ہیں۔ کافروں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا، یعنی جو کافر قتل ہو گئے جو بچ گئے
اس میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بعضوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس، سروں پہ عمامہ، یہ کہاں سے آیا تو پتہ نہیں، یہ آ کر ہمیں مارتے تھے، ہمارے لوگ مر رہے تھے۔ تو جنگ چل رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چل رہی ہے، میرے صحابہ کم اور کفار زیادہ، فرشتے یہ بھی مدد کر رہے مگر مصطفیٰ کا کمال بھی ظاہر ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو لیا اور ان کنکریوں کو کافروں کی طرف لے کر پھینکا کہ شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ یعنی چہرے تمہارے برباد ہو جائیں، چہرے تمہارے بے رونق ہو جائیں۔ یہ کہہ کر جب حضور نے کنکریوں کو پھینکا تو کافر گھبرا کر بھاگنے لگے۔ ان کنکریوں میں کیا کرشمہ تھا، بڑے بڑے بڑوں میں وہ کرشمہ نہیں۔ مولا کریم نے ابرہہ کی فوج کو مارنے کے لیے ابابیل کو بھیجا۔ ابابیل پرندے، ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ کنکریاں ہی لے کر آئے تھے۔ تو یہ کنکری دشمن کے سر پہ پڑتی تو اس کے سر سے پیٹ میں جا کر پاخانے کے راستے سے نکلتی اور آڑے کی طرح اسے کاٹ دیتی، آڑے کی طرح کاٹ دیتی تھی اور وہ چپائی ہوئی گھاس کی طرح زمین پہ گر پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہ کے وجود کے کنکریوں کو پھینکا تو ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ ہم مارنا چاہتے ہیں مگر ہماری تلوار چلنے کے پہلے سامنے بڑھ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ فرشتہ تھا جو مار دیتا ہے۔ یہ صحابی تھے، بہت ہی کمزور تھے۔ وہ صحابی نے ایک ایسے کافر کو پکڑ لیا، ایسے کافر کو پکڑا جو بڑا مضبوط تھا، تگڑا تھا، پکڑنے کے بعد ختم بھی کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم بڑے کمزور ہو، تم کمزور ہو، وہ بڑا مضبوط ہے مگر تم نے اس کو اس طرح پکڑا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ایک شخص تھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، اس نے آ کر میری مدد کی، اس نے پکڑ کر اسے میرے حوالے کر دیا، اسے میں دیکھ رہا تھا، دوسرے کہاں دیکھ رہا تھا۔ تو ایسے کرشمے جنگ بدر۔ دیکھیے اگر ایمان مضبوط ہو تو ضرور مسلمان غالب آئے۔ پروردگار عالم کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم یہ اعلیٰ ہو، بلندی پہ رہو، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن رہو۔ آج بھی جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آپ تم پر گلستان بن جائے، باغ بن جائے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ ایمان کی بدولت آج گلستان بن گئی۔ تو مومن جب پرصراط میں چلے گا تو جہنم کی آگ مومن کو پکارے،
جہنم کی آگ مومن کو پکار کے کہے گی کہ جل یا مومن، جل یا مومن، یعنی ہر مومن جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا، فَإِنَّ نُورَ ایمانِکَ یُطْفِئُ نَارِی، تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا دے گا۔ مسلم شریف میں یہ جو حدیث میں سنایا مسلم شریف میں ہے، اور اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کئی اشعار میں لکھے۔ تو جز یا مومن، جز یا مومن، جز کا معنی ہے گزر جا، گزر جا، جار جز سے فعل امر، جز یا مومن، گزر جائے مومن، فإن نور ایمان کا یطفئ نار، تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا دے گا۔ تو حضرات محترم، کفار بھاگ رہے، مسلمان کافروں کو گرفتار کر رہے، ایک سناٹا قائم ہو گیا۔ ایسے موقع پر انصاریوں کے دو بچے جن کی عمر کم تھی، 17 برس کی عمر، 16 سال کا نوجوان 30-35 سال کے انسان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، ابھی شباب کی ابتدا۔ تو دو لڑکے تھے، معاذ اور معوذ، معاذ بن افرا، معوذ بن افرا، دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں عبد الرحمن بن عوف جو مہاجر صحابی تھے، کیونکہ ابو جہل کو مہاجری پہچانتے ہیں، انصاری نہیں پہچانتے، کیونکہ انصاری صاحب مدینے میں رہنے والے، یہ ابو جہل مکے والے سے پہچانتے تھے۔ مدینے والوں نے ابو جہل کے بارے میں بہت سنا تھا، مدینے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ ابو جہل مل گیا تو ہم اس کو چپکا کے رکھ دیں۔ تو جب ایک سناٹا طاری ہوا تو یہ دونوں لڑکے عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے، عرض کرتے اے ہمارے چچا جان، یہ ابو جہل کون ہے ذرا بتائیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، وہ بڑا خطرناک انسان، بڑا خطرناک ہے، اس کے پاس جا کر تم کیا کرو، ظالم مار دے۔ تو دونوں نے کہا کہ سمعنا انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں، تم لوگ قتل کرو گے؟ تو بات ہو رہی تھی کہ اتفاق ابو جہل ادھر سے جا رہا تھا، ابو جہل جا رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ دیکھو لڑکوں، وہ جو جا رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کا اصلی نام کیا ہے؟ عمر بن ہشام۔ لوگ اس کے اصلی نام کو بھول گئے، میں کہتا ہوں کہ اصلی نام کو بھولے نہیں، ابو جہل اس کا اصلی نام، ابو جہل اصلی نام، پہلے جو نام تھا وہ عارضی نام تھا، ٹیمپورری نام۔ نبی کی دشمنی جب آئی اس کے دل میں تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ تو ابو جہل اصلی نام ہے، دنیا میں جو رہے گا آخرت میں بھی رہے گا۔ تو یہ دونوں لڑکے ایسے جھپٹ پڑے جس طرح چیل جھپٹ پڑے، دونوں جا کر دو طرف سے حملہ کر رہے، یہ اس طرف سے تلوار چلا ہے، اس سے کچھ سمجھ میں آ گئے، حالانکہ تھا بڑا خطرناک آدمی، بڑا جنگجو، تلوار چلانے میں ماہر ہے، مگر اس نے جنگ کا نقشہ دیکھا کہ کفار بھاگ رہے، خیر ہو رہے، یہ کیا ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کیا ہو گیا، اسی خیال میں مگن تھا کہ دونوں لڑکوں نے اس پہ تلوار چلائی، گر گیا، گر کے پڑ گیا تو دونوں بچے سمجھے کہ مر گیا۔ خوشی سے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر معاذ دونوں بھائی، معاذ بڑے بھائی چھوٹے بھائی، تو دونوں نے
جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا. محمد نے کہا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا. نہیں میں قتل کیا مر گیا. محمد نے نہیں میں قتل کیا مر گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ اچھا تمہاری تلواریں بتاؤ, تمہاری تلواریں بتاؤ. تو دونوں نے تلواریں بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاکما قتل, تم دونوں نے قتل کیا. یعنی یہ سعادت اللہ نے تم دونوں کو عطا کی ہے, نہ تجھے محروم کیا نہ تجھے محروم کیا. تجھے بھی اللہ نے ابو جہل کا قاتل بنایا اور اے محمد تجھے بھی رب نے ابو جہل کا قاتل بنایا, کیونکہ دونوں کی تلواروں میں ابو جہل کا گندا خون رہا, ناپاک خون رہا. تو یہ گر گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کھڑے تھے, دیکھا کہ ابو جہل گر گیا. قریب جا کر دیکھا تو زندہ, ابھی مارا نہیں. کہا ہے ابو جہل دیکھ کیا ہو گیا تیرا حال, تو کتنا تکبر کرتا تھا. تو یہ سوچ کیا کہ مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دے گا, مگر اب لٹ رہا ہے, مرنے والا ہے تو اب تو بچنے والا نہیں ہے. تب ابو جہل نے کہا کہ میں تو مرنے والا ہی ہوں, مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دو انصاریوں نے مجھے مارا. تکبر اسے کہتے ہیں کہ مرچ وہ جل بھی جائے, اسے پانی میں 10 بار ڈبو پھر بھی اس کی تیزی باقی رہتی. یہ تکبر ہے, جانے والا نہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اب بھی تیرا تکبر نہیں ہے. تو اس کے بالوں کو گھسیٹ کر سر کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود چاہتے تھے کہ اس ظالم کو اذیت پہنچے, مر رہا ہے وہاں عذاب پائے, میرے ہاتھ سے مجھے عذاب ہو. کھینچ کے لائے, جہاں تک لا سکتے لائے. لانے کے بعد اس کے سینے پہ بیٹھ کے تلوار چلا سر کو الگ کر دی. میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ابو جہل اسی وقت مر سکتا تھا, مگر کیوں نہیں مارا؟ موت بھی نبی کے اشارے کے تابع. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بتا دیا صحابہ, نشان لگا کر بتایا کہ ہاں مسئلہ ابو جہل, یہاں ابو جہل مرنے والا ہے. ہاں مسئلہ یہاں ابتدا مرنے والا ہے, یہاں شیبہ مرنے والا ہے, یہاں امیہ مرنے والا ہے, یہاں ولید مرنے والا ہے, یہاں یہ مرے گا, یہاں وہ مرے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 میں جو کافر مرے وہ نشان لگا کر بتا دی کہ اس جگہ ہی مرنے والا ہے. ایسا سپہ سالار کسی بھی جنگ میں آپ نظر نہیں آئے. جنگ شروع ہونے کے پہلے جنگ کا نتیجہ رزلٹ بتا دیا, اور کون مرے گا کہاں مرے گا دور بتا, اور مرنے کی جگہ کو دائرہ بتایا جائے ادھر ہی مرے گا. تو ابو جہل ایسی جگہ گر گیا جہاں نبی نے دائرہ نہیں لگایا. تو موت نے کہا کہ میں رکتی ہوں تاکہ نبی کی بات غلط نہ رکی ہو. تو عبداللہ بن مسعود کو توفیق ہوئی, اسے کھینچ کر لائے اس نشان کے پاس آئے, ان کے ہاتھ میں گئے, چھوڑ دیا. اب کہا کہ آپ کتنا کیونکہ اسے اذیت تو ہوگی, میرے ہاتھ کو بھی اذیت پڑے, چھوڑ دیا. کہا تو بڑا اور اسی جگہ بھرا جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان میں بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لا
مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد نہیں بدل سکتا، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اس کی موت ہوئی، جس کی موت ہوئی ابو جہل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی یا رسول اللہ ابو جہل بھی مر گیا۔ اس زمانے میں تو نیوز پیپر نہیں تھے، اخبار نہیں تھے، زبانوں سے خبریں پہنچتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون مر گیا۔ موسیٰ کا فرعون تو تھا جو پانی کو ڈوب کر مارا، میری امت کا فرعون بدر کے میدان میں مر گیا۔ ابو جہل بڑا خطرناک دشمن تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے اس نے دیکھے، دیکھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا۔ اس کا دل بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر اس کی ہر دھن ایسی تھی کہ میں محمد کی بات کو نہیں مانوں، اگرچہ کہ وہ صحیح بولے۔ یہ اس کی ضد اور اس کی ہر دھن تھی۔ تو ابو جہل کے مرنے کے بعد کافروں کے پیر اکھڑ گئے، بھاگ رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمان گرفتار کر رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں۔ نقشہ بدل گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو بکرے جا کے پکڑ کے لاتے۔ ان کی نگاہوں میں صحابہ کی حیثیت کیا تھی؟ کمزور لوگ ہیں، جب کرنا ان کو نہیں آتا، تلوار پکڑنا نہیں آتا۔ حضور کی نظر جب پڑ جائے تو ان پڑھ بھی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے۔ جنگ کے موقع پر حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اب کیسے لڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار نہیں کم تھی، مسلمانوں کے پاس بہت کم اسباب تھے، 2 گھوڑے تھے، 80 اونٹ تھے اور چند تلواریں۔ کسی کے پاس تلوار تھی، بس تلوار تھی، ایک تلوار سے لڑنا، پھر دوسرے کو تلوار دے کے وہ پیچھے رایا کرنا۔ تلوار کو بھی حضور نے کہا عکاشہ وہ جو درخت ہے اس کی ڈالی کو، حضرت عکاشہ نے ڈالی، یہ ڈالی لے جاؤ لڑو۔ حضرت عکاشہ کا ایمان، حضرت عکاشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو ڈالی، تلوار لگاؤں گا تو وہ ڈالی کٹ جائے گی، دشمن کی تلوار چلے گی تو ڈالی کٹ جائے گی۔ مگر حضور نے کہا تو لے گئے، اور وہ درخت کی ڈالی، درخت کی شاخ کیا تھی؟ وہ تو زبردست تلوار بن گئی، تلواریں ٹوٹ رہی ہے، درخت کی شاخ تلواروں کو توڑتے جا رہی ہے، گردنوں کو کاٹتے جا رہی ہے، سینوں کو چیرتے جا رہی ہے۔ تو ایسے ایسے کیس میں جنگ بدر میں واقع ہوئے۔ جنگ بدر کا واقعہ آج بھی باقی رہ گیا، کیونکہ وقت ہے کہ جلدی بھاگ جاتا ہے اور واقعے کو مختصر بیان اور تک بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ عزیز جو بچ گیا ہے آئندہ محفل میں، کل کی محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہم سے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے،
جنگ بدر میں شامل ہونے والے بدری صحابہ کو خیر ہمارے گناہوں کو مٹا دو، ہمارے اندر عزم و ہمت پیدا کرنا، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما، اے رب الجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين